عزازیل کون تھا؟ عزازیل ایک فرشتہ، جن یا ایک ایسی مخلوق تھی جسے اللہ نے تخلیق کیا۔ قرآن، تفسیر ابن کثیر، قصص الانبیاء اور تاریخ طبری کی روشنی میں عزازیل کا مکمل واقعہ۔ عزازیل کی پیدائش اور مرتبہ۔ نسب کے لحاظ سے وہ جن تھا۔ جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ روایت ہے کہ عزازیل نے 6 لاکھ سال عبادت کی۔ نہ زمین پر کوئی جگہ بچی، نہ آسمان پر جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ عبادت کی وجہ سے اسے آسمانوں پر بلند کر دیا گیا۔ وہ 4 آسمان کا استاد تھا، اس لیے اسے طاؤس الملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا۔ کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جنت کا خازن بھی تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو فرشتوں اور عزازیل کو حکم ہوا، اور جب ہم نے فرشتے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے۔ اس نے انکار اور تکبر کیا۔ یہاں سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ عزازیل نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ 4 وجوہات۔ تکبر، انا خیرم، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، سورہ صاد۔ حسد، آدم علیہ السلام کو جو مقام ملا تھا اس سے جلا۔ قیاس، اپنی آگ کو مٹی سے بہتر سمجھا، یہ پہلا قیاس تھا جو غلط تھا۔ نافرمان، اللہ کے سیدھے حکم کا انکار کیا۔ اللہ اور عزازیل کا مکالمہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ عزازیل، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک میری لعنت تجھ پر ہے۔ عزازیل سے ابلیس بننے کے بعد اس نے 3 چیزیں مانگی۔ جب لعنت ہوئی تو عزازیل نے کہا، اللہ سے مہلت مانگی، مہلت قیامت تک، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیں۔ اللہ نے دے دی۔ انسان کی شہ رگ میں بہنا تاکہ وسوسے ڈال سکے۔ دشمنی کا اعلان، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ کیا عزازیل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ علماء کہتے ہیں ہاں، اگر وہ فوراً معافی مانگ لیتا، لیکن اس نے غلطی ماننے کے بجائے دلائل دیے اور ضد کی، اسی لیے وہ مردود ہو گیا۔ عزازیل ایک بہت بڑا عابد جن تھا، تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا نافرمان بن گیا۔ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ابلیس بن گیا۔ اس کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عاجزی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسلامی روایات اور تاریخ کے مطابق عزازیل اس جن کا نام تھا جو بعد میں اپنی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے شیطان یا ابلیس کہلایا۔ عزازیل کی کہانی اس کے عروج اور پھر عبرتناک زوال کی داستان ہے۔ عزازیل کا اصل نام اور مقام۔ عزازیل فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنات کی نسل سے تھا۔ قرآن کے مطابق اسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ اپنی قوم جنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور علم والا تھا۔ اس کی کثرت سے عبادت کی وجہ سے اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اپنے بلند علمی مرتبے کی وجہ سے وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا اور زمین و آسمان دونوں جگہ اس کی رسائی تھی۔ انسانوں کے تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، جنہوں نے وہاں خون ریزی اور نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور کچھ مومن جنات کا لشکر بھیجا جس کی قیادت عزازیل نے کی۔ اس نے مفسد جنات کو شکست دی اور زمین پر امن قائم کیا، جس کے صلے میں اسے زمین کا حاکم اور فرشتوں کا مقرب بنا دیا گیا۔ فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ اللہ کے ایک مقرب بندہ جلد ہی اس کے غضب کا شکار ہو کر نکالا جائے گا۔
فرشتوں نے عزازیل سے دعا کی، درخواست کی، لیکن عزازیل نے اپنے علم اور مرتبے کے تکبر میں یہ نہیں سوچا کہ وہ بدنصیب بندہ وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور تمام فرشتوں بشمول عزازیل کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو عزازیل نے اس سے انکار کر دیا۔ اس نے دلیل دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے اس کا نام ابلیس، مایوس ہونے والا، پڑ گیا اور اسے جنت سے نکال کر لعنت کا طوق پہنا دیا گیا۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد ابلیس نے اللہ سے قیامت تک زندگی اور مہلت مانگی تاکہ وہ بنی آدم کو بہکا سکے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی، جس کے بعد وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ عزازیل کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محض علم اور عبادت نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ عزازیل کا ایک اور دلچسپ واقعہ، جو اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ابلیس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ اس کے لیے انتہائی ہولناک اور دردناک لمحہ ہوگا۔ ابلیس، جو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کی وجہ سے درگاہ ہوا، اپنی موت کے وقت شدید ذلت، خوف اور تکلیف کا سامنا کرے گا، جو اس کی سرکشی کا عبرت ناک انجام ہوگا۔ روایت کے مطابق ابلیس، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی روح انتہائی سختی سے قبض کی جائے گی۔ یہ موت اس کے لیے دنیا کے تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہوگی۔ بعض روایت میں ذکر ہے کہ ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے قریب لایا جائے گا، جہاں اسے اس کی سرکشی کا احساس دلایا جائے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابلیس کے سامنے ایک خوفناک صورت میں آئیں گے، جسے دیکھ کر ابلیس لرز جائے گا۔ ابلیس کی روح نکلتے وقت کی چیخ اتنی ہولناک ہوگی کہ اگر وہ زندہ مخلوق سن لے تو خوف سے مر جائے، لیکن وہ اپنی موت کی تکلیف میں تنہا ہوگا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام انتہائی عبرتناک ہے